والدین کی خدمت بہت بڑی نیکی ہے۔ یہ سعادت جس کو نصیب ہو جائے وہ دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ ایسے شخص کو اللہ تبارک و تعالی دنیا میں بھی عزتوں سے نوازتے ہیں اور آخرت میں اللہ تبارک و تعالی انہیں بہت بڑا مقام عطا فرماتے ہیں۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب المنتظم فی تاریخ الامم میں ایک واقعہ نقل کیا ہے، اور دیگر علماء نے بھی اپنے اپنے انداز میں اپنے کتابوں میں اس واقعہ کو لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے ایک دفعہ اللہ تبارک و تعالی سے سوال کیا، الہی ارینی جلیسی فی الجنہ، پروردگار رب العالمین مجھے دنیا میں میرا جنت کا ساتھی مجھے دکھا دے، جنت میں میرے ساتھ کون ہوگا وہ شخص دنیا میں مجھے دکھا دے۔ اللہ تبارک و تعالی سے یہ درخواست کی تو اللہ رب العزت نے فرمایا، اذهب الى بلد کذا، کہ آپ اس فلاں شہر چلے جائیں، تجد رجلا، وہاں ایک آدمی ہوگا، قصاب ہوگا پیشے کے اعتبار سے، ہوا رفیقک فی الجنہ، وہ شخص آپ کا جنت کا ساتھی ہے۔ پیشے کے اعتبار سے وہ قصاب ہے، لیکن آخرت میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک جلیل القدر پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رفاقت نصیب فرمائی۔ موسیٰ علیہ السلام اس شہر کی طرف تشریف لے گئے، اللہ کے حکم سے ان کی دکان پر پہنچے، بیٹھ گئے، وہ شخص آیا اور اپنا کام شروع کیا، ایک اچھا سا گوشت، اچھا سا پیس کو کاٹا اور اس کو سائڈ پہ رکھا اور اپنے کاروبار میں مشغول ہو گیا۔ جب وہ شخص کام سے فارغ ہوا اور گھر کی طرف جانے لگا، چونکہ میں تو کافی دیر سے ان کے پاس بیٹھا ہوا تھا بطور مہمان کے، مجھ سے کہنے لگا، یا جمیل الوجہ ہل لک من ضیافتی، اے روشن چہرے والے، اے منور چہرے والے خوبصورت آدمی، کیا آپ مجھے میزبانی کا، مہمان نوازی کا موقع عنایت فرمائیں گے؟ کیا آپ میرے مہمان بننا پسند فرمائیں گے؟ دعوت دے دی مہمان بننے کی۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ٹھیک ہے، آپ کے ساتھ چلتا ہوں۔ خیر، موسیٰ علیہ السلام بھی ساتھ میں تشریف لائے، گھر پہنچے، آدمی نے خود ہی کھانا بنانا شروع کیا، گوشت کو پکایا، شوربہ اچھا خاصا بنایا، بڑا پیارا سالن بنایا، دونوں بیٹھے ہوئے تھے، کھانا تیار ہوا۔ جب کھانے کے لیے بیٹھ گئے تو وہ شخص ایک نوالا اپنے منہ میں ڈال رہا ہے اور دو نوالے کوئی بزرگ اشخاص وہاں بیٹھے ہوئے تھے، لیٹے ہوئے تھے بلکہ، ان کے منہ میں ڈال رہے ہو۔ اتنے میں دروازے میں دستک ہوئی، شخص باہر چلا گیا۔ میں نے اس چارپائی میں دیکھا کہ دو ضعیف آدمی، کمزور آدمی، نحیف آدمی، بیٹھ نہیں سکتے، انتہائی کمزور، ہڈیوں کے ایک ڈانچہ آپ سمجھیے گا، بالکل کمزور، نحیف، عمر کا یہ تقاضا تھا۔ میں نے ان دونوں کو دیکھا، ان دونوں نے مجھے دیکھا، مسکرائے، اور تھوڑی دیر بعد وہ دونوں فوت ہو گئے۔ نوجوان باہر سے اندر آیا، دیکھا اور دونوں اشخاص فوت ہو گئے تھے، بزرگ آدمی بھی اور بزرگ عورت دونوں فوت ہو چکے تھے۔ تو اس قصاب نے، موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے ہاتھ کو پکڑا، اس کو چوما، میں حیران ہوا، اور مجھ سے پوچھنے لگا، انت موسیٰ، آپ موسیٰ ہیں، اور انت رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں؟ میں نے کہا، جی نعم انا موسیٰ و انا رسول، میں موسیٰ ہوں اور میں ہی اللہ کا رسول ہوں، لیکن یہ بتائیے نا، آپ کو کیسے پتہ چلا کہ میں موسیٰ ہوں؟ اور یہ بھی ذرا مجھے بتائیے، یہ اشخاص یہ کون لوگ ہیں؟ وہ شخص کہنے لگا موسیٰ علیہ السلام سے، یہ میرے والدین ہیں، اور میں ساری زندگی ان کی خدمت کی اور میں ان کی دعائیں لیتا رہا، اور میرے والدین ہمیشہ یہ دعا کرتے رہے کہ اے اللہ ہمیں اس وقت تک موت نہ دینا جب تک ہم موسیٰ علیہ السلام کو نہ دیکھ۔ ان کی وفات یہ خبر دے رہی ہے کہ آپ موسیٰ ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، رأیت امک، میں نے آپ کے والدہ کو دیکھا تھا، تحرک شفتیہا، وہ اپنے ہونٹوں کو ہلا رہی ہے، کچھ کہہ رہی ہے لیکن میں سمجھ نہیں پایا کیا کہہ رہی ہے۔ شخص کہنے لگا، میں نے ساری زندگی
اپنے والدہ کی والد کی خدمت کی، اور والدہ ہمیشہ مجھے یہ دعا دیتی رہی کہ اے اللہ میرے بیٹے کو جنت میں موسیٰ علیہ السلام کی رفاقت نصیب فرما۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ابشر بذالک، یہ خوشخبری بھی مجھ سے پھر سن لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی رفاقت میرے ساتھ جنت میں آپ کو عطا فرما دی، یعنی جنت میں آپ میرے ساتھی ہوں گے۔ اللہ کریم نے آپ کی والدہ کی یہ دعا بھی قبول فرما لی۔ تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے اللہ تبارک و تعالی سے درخواست کی، پروردگار ارنی جلیسی فی الجنہ، مجھے جنت کا ساتھی دنیا میں ہی دکھا دے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے، آپ کی دکان میں، پھر وہاں سے میں آپ کے گھر میں آیا، اور مجھے اللہ رب العزت نے یوں اپنا جنت کے ایک ساتھی جو کل قیامت کے دن جنت میں میرا ساتھی ہوگا اس سے میری ملاقات کروا دی۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ سارا مقام، یہ نبی کے ساتھ جنت کی رفاقت، یہ دنیا میں یہ عزت، یہ کیوں؟ یہ والدین کی خدمت کی بدولت ہے۔